یوں تو مہمان کی ہر معاشرے کے اندر میں جو ہے عزت کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہمان کو دیکھ کر اپنا چہرہ جو ہے سکوڑ لیا کرتے ہیں، جو مہمان کو دیکھ کر تھوڑے سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی مہمان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوا کرتا ہے، مسلمان کبھی مہمان کو دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، تمہارے گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے خوش دلی کے ساتھ میں تم اس کے اوپر خرچ کیا کرو۔ جب تم خوش دلی کے ساتھ اگر اس پر 1 درہم خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ 1 درہم کے عوض میں تمہیں اپنی راہ میں 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب رب تبارک تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہمان کی عزت کا معاملہ ہے، یہ مہمان کی تعظیم مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی مہمان آیا کرتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مہمان کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، سارے لوگ تو آپ کی عزت و تعظیم کیا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاشانہ اقدس پر کوئی اصاغر آئے یا اکابر آئے، کوئی چھوٹا آئے یا بڑا آئے، امیر آئے یا غریب آئے، اگر کوئی بھی مہمان آپ کے دولت قلعے میں آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے مہمان کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا ہاں اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے سنا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے گھر میں مہمان بن کر داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اے لوگوں، جب فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھ فاروق کو شرم و حیا آتی ہے کہ فرشتے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فاروق اعظم بیٹھا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام نے کتنا بہترین معاشرے کو تعلیم دیا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ایک دوسرے کے دل میں کس قدر محبت کا جذبہ پیدا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے کی قدر کو کتنے حسین انداز سے بیان فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حسین انداز سے اپنی امت کے افراد کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمانے کا یہ جذبہ عطا فرمایا ہے۔ آقا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے گھر میں مہمان بن کر داخل ہوتا ہے تو اے لوگوں، وہ تنہا داخل نہیں ہوتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلکہ جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی 1000 رحمتیں بھی اس کے گھر میں داخل ہوا کرتی ہیں، 1000 برکتیں بھی اس کے گھر میں داخل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مہمان کی آمد کا نتیجہ ہے، یہ مہمان کی آمد کا نتیجہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر میں آ جائے تو تم اپنے مقدر پر رشک کیا کرو، اس لیے کہ مہمان کی آمد کے سبب اللہ تعالیٰ اہل خانہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور دنیا کے درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مہمان کی آمد کا صلہ ہے پیارے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ 1000 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اہل خانہ کے نام لکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تم اپنے مہمان کے لیے اپنے دسترخوان کو کشادہ کیا کرو، اے لوگو تم اپنے مہمان کی ضیافت کے لیے بہترین انتظام و انصرام کیا کرو، اے لوگو تم اپنے مہمان کی ضیافت کا اچھے طریقے سے خیال رکھا کرو۔ اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ شکر خالق کا ادا کر، تو آمد مہمان پر وہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مہمان جو کھانا تمہارے دسترخوان سے کھا رہا ہے، ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000
सवाब अहले खाना को अता फरमाता है। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला अहले खाना के लिए जन्नत में एक खूबसूरत शहर तामीर फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये मेहमान की आमद का सिला है दोस्तों, कि हमारे घर में हमारा भाई मेहमान बनकर आता है तो तरह नहीं आता है। आका इरशाद फरमाते हैं वो 1000 रहमतें लेकर आता है, 1000 बरकतें लेकर आता है, वो हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आता है, वो 1000 शहीदों का सवाब हमारे नाम पर करके जाता है। वो यूं ही वापस नहीं जाता, बल्कि जितने लुक्मे हमारे घर में खाकर जाता है, हर लुक्मे के बदले में अल्लाह जो है उसके जरिए से हमारे नामाए अमाल में एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा का सवाब अता फरमाता है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेहमान की ज़ियाफत के सदक़े में अहले खाना के लिए जन्नत में एक खूबसूरत शहर तामीर फरमाएगा। आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने मेहमान की इज्जत और तकरीम की, गोया उसने 70 अंबिया इकराम की जो है इज्जत और तकरीम की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें अपने घर में आए हुए हर छोटे बड़े मेहमान की तौफीक का जज्बा अता फरमाए और हमें अपने मेहमानों की ज़ियाफत मुकम्मल तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और मौला इन मेहमानों का सिलसिला हमारे घरों में हमेशा तू जारी और सारी फरमाए।